اسلامیہ جمہوریہ پاکستان میں احمدیوں پر ہونے والے دردناک مظالم کی الم انگیز داستان 2019 میں سامنے آنے والے چند تکلیف دہ واقعات سے انتخاب۔ احمدیہ مسجد کی تعمیر میں مداخلت، جلال پور جٹاں ضلع گجرات، نومبر 2019۔ ایک احمدی مکرم اشفاق احمد صاحب نے زمین کا ایک ٹکڑا مسجد کی تعمیر کے لیے وقف کیا۔ اس کو پاکستان میں جماعت احمدیہ کے نام پر رجسٹر کروایا گیا۔ حکام سے منظوری کے بعد تعمیر کا آغاز کیا گیا۔ جب چھت ڈالی جا رہی تھی تو پولیس آئی اور احمدیوں کو کہا کہ تعمیر جاری رکھنے سے قبل ضلعی انتظامیہ سے NOC حاصل کریں۔ چنانچہ احمدیوں نے ڈپٹی کمشنر کو NOC کے حصول کی درخواست دی۔ اس جگہ جماعت کی مخالفت کی وجہ گاؤں میں ایک مخالف شخص تھا جس کے پولیس سے تعلقات بتائے جاتے ہیں۔ اس نے گاؤں میں احمدیہ مسجد کی تعمیر روکنے کے لیے ایک تحریک بھی چلائی۔ نیز 12 نومبر کو تقریباً 50 افراد پر مشتمل ایک جلسے کا انعقاد کیا۔ ہائی وے کو ٹریفک کے لیے بلاک کر کے اشتعال انگیز تقاریر کیں۔ مقامی مدرسے کے طلباء اور ملا بھی اس مظاہرے میں شامل ہو گئے۔ ان حالات میں تعمیرات کے کام کو روکنا پڑ گیا۔ احمدی عبادت گاہ کی تعمیر، معاملہ حساس، شکایت خارج کرتے ہیں۔ مردان۔ independent.urdu.com نے 11 نومبر 2019 کو درج ذیل عنوان سے اپنے ہوم پیج پر خبر شائع کی۔ احمدی عبادت گاہ کی تعمیر، معاملہ حساس، شکایت خارج کرتے ہیں۔ صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع مردان میں احمدیوں کی ایک عبادت گاہ کی اثر نو تعمیر کے حوالے سے پاکستان سٹیزن پورٹل پر درج ایک شکایت کا اسکرین شاٹ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد علاقے میں کشیدگی پھیل گئی اور مظاہرین سڑکوں پر نکل آئے۔ یہ شکایت 3 اکتوبر کو مردان کے ایک رہائشی نے درج کرائی، جس میں کہا گیا کہ بازار بکٹ گنج میں احمدیوں کی 1988 میں مسمار کی جانے والی عبادت گاہ دوبارہ تعمیر کی جائے۔ شکایت درج کرانے والے رہائشی کا کہنا تھا، وزیر اعظم عمران خان پاکستان میں اقلیتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، اور اگر ملک میں اقلیتوں کو مکمل حقوق حاصل ہیں تو مردان میں احمدیوں کی عبادت گاہ ابھی تک کیوں دوبارہ تعمیر نہیں کی گئی؟ 4 اکتوبر کو شکایت پر کارروائی کرتے ہوئے ڈائریکٹر ہیومن رائٹس نے سیکریٹری اوقاف و مذہبی امور کو لکھا کہ اس مسئلے کو دیکھا جائے تاکہ شکایت کنندہ کی شکایت دور ہو سکے۔ سٹیزن پورٹل کے مطابق 18 اکتوبر کو سیکریٹری اوقاف نے ڈپٹی کمشنر مردان کو لکھا کہ ایک فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ مرتب کر کے محکمہ مذہبی امور کو ارسال کی جائے۔ اس کے بعد 21 اکتوبر کو ڈپٹی کمشنر نے اسسٹنٹ کمشنر مردان کو لکھا کہ 3 دن کے اندر اندر اس معاملے پر رپورٹ مرتب کر کے ڈپٹی کمشنر کے دفتر میں جمع کرائی جائے تاکہ شکایت دور کرنے کے لیے اسے متعلقہ محکمے کو بھیجا جائے۔ 1 نومبر کو شکایت کنندہ کو مخاطب کرتے ہوئے سٹیزن پورٹل پر لکھا گیا کہ آپ کی شکایت دور کرنے کے لیے اسے تحصیلدار مردان کو بھیجا گیا ہے تاکہ وہ مزید جانچ پڑتال کریں۔ تاہم جب یہ معاملہ سوشل میڈیا پر وائرل ہوا تو مردان میں اس کے خلاف مظاہرہ کیا گیا، جس کے بعد 10 نومبر کو سٹیزن پورٹل پر شکایت کنندہ کو لکھا گیا، یہ حساس نوعیت کا مذہبی مسئلہ ہے، لہٰذا یہ پورٹل کے دائرہ اختیار میں نہیں، اس لیے آپ کی شکایت خارج کی جاتی ہے۔ اس سارے معاملے کے متعلق مردان میں مذہبی تنظیموں اور شہریوں نے مظاہرہ کیا، جس کی قیادت پاکستان تحریک انصاف کے مقامی رہنما اور سابق نیبرہڈ کونسل ناظم ساجد اقبال محمد کر رہے تھے۔ ساجد نے انڈیپینڈنٹ اردو سے گفتگو میں کہا، ہمیں بتایا گیا تھا کہ حکومت شکایت دور کرنے کے لیے احمدیوں کی عبادت گاہ کو دوبارہ تعمیر کرانا چاہتی ہے، جس کو ہم کبھی نہیں ہونے دیں گے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ مردان میں احمدی برادری کے اب چند ہی لوگ رہ گئے ہیں جو اس قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کر کے اشتعال پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اگر مردان میں احمدی لوگ نہ ہونے کے برابر ہیں تو ان کے لیے عبادت گاہ تعمیر کرنے کی کیا منطق ہے؟ احمدی پاکستانی آئین کے مطابق غیر مسلم ہیں اور وہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد کا نام نہیں دے سکتے، اور نہ ہی مسجد کی طرز پر وہ اپنی عبادت گاہ تعمیر کر سکتے ہیں۔ انہوں نے اس سلسلے میں بتایا کہ دیگر علماء سمیت ایک وفد نے ڈپٹی کمشنر سے ملاقات کی، جس میں ڈپٹی کمشنر نے یقین دہانی کرائی کہ حکومت کا علاقے میں عبادت گاہ بنانے کا کوئی منصوبہ نہیں، وہ ناموس رسالت پر یقین رکھتے ہیں اور ایسا کام نہیں کریں گے۔ اس سلسلے میں گزشتہ روز ڈپٹی کمشنر مردان عابد وزیر نے میڈیا سے گفتگو میں بتایا کہ یہ شکایت سٹیزن پورٹل پر درج ہوئی تھی
اور اس پر کوئی کام نہ ہوا اور نہ ہوگا۔ انہوں نے ملاقات کے لیے آنے والے وفد سے گفتگو میں کہا، ناموس رسالت کے معاملے میں آپ آگے ہوں گے اور ہم آپ کے پیچھے۔ یہ صرف ایک شکایت تھی جو سٹیزن پورٹل پر درج ہوئی۔ یہ ساری افواہیں ہیں جن پر کان دھرنے کی ضرورت نہیں۔ مقامی صحافی عبدالستار نے انڈیپینڈنٹ اردو کو بتایا، یہ عبادت گاہ 1988 میں ایک ہجوم نے مسمار کر دی تھی، جس کے بعد زمین کو متنازع قرار دے کر حکومت کی تحویل میں دے دیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ مردان میں کئی دہائیوں پہلے احمدیوں کے چند بڑے کاروباری خاندان آباد تھے، لیکن اب وہ یہاں سے نقل مکانی کر چکے ہیں۔ عبدالستار کے مطابق جس شخص نے سٹیزن پورٹل پر شکایت کی وہ اس متنازع زمین کی ملکیت کا دعویٰ بھی کرتا ہے، لیکن ضلعی انتظامیہ نے یہ شکایت خارج کر دی ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ مقامی لوگوں نے ڈپٹی کمشنر کو کہا تھا کہ اگر ضلعی انتظامیہ چاہے تو وہ یہ زمین خرید کر اس پر مسجد تعمیر کر سکتے ہیں، جس پر ڈپٹی کمشنر نے کہا چونکہ یہ زمین متنازع ہے لہٰذا ایسا کرنا ممکن نہیں۔ مذکورہ رپورٹ پر تبصرہ: معاشرے اور ریاست کا ایک اقلیت کی عبادت گاہ کے ساتھ ایسا رویہ قابل فکر ہے۔ درخواست کے خلاف اشتعال ایک پی ٹی آئی رکن اور مقامی لیڈر کی طرف سے کیا گیا، تو پھر پی ٹی آئی اور جے یو آئی ایف کی قیادت میں کیا فرق رہ گیا؟ ڈی سی صاحب نے رضاکارانہ طور پر خود کو تعمیر نو کے تناظر میں ہونے والے معاملے میں حرمت رسول کے حوالے سے متشددانہ سوچ والے لوگوں کی پیروی کے لیے پیش کر دیا۔ کس قدر تیزی سے شعبہ مذہبی امور نے ایک احمدی کی جائز درخواست پر عمل کرنے سے ہاتھ پیچھے کھینچ لیے۔ اپنے گھر میں اس قسم کے رویے کے ساتھ پاکستان کی مسلمان اکثریت کس طرح انڈیا میں بابری مسجد کے متعلق انڈین سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر شکایت کر سکتی ہے کہ بابری مسجد کی جگہ مسلمان اقلیت کو نہ دی جائے؟ پنجاب کے صوبائی دارالحکومت لاہور میں احمدیت مخالف بینرز۔ دلی گیٹ لاہور، نومبر 2019۔ 2 ماہ قبل اطلاع دی گئی کہ ایک نامعلوم شخص 3 احمدیت مخالف بینرز لاہور کے علاقے دلی گیٹ میں لگا گیا، جن پر تحریر تھا کہ میں بغیر دلیل کے قادیانیوں کو کافر مانتا ہوں اور قادیانی واجب القتل ہیں۔ پولیس کو ان بینرز کے بارے میں اطلاع دی گئی تو انہوں نے ان بینرز کو ہٹایا اور سی سی ٹی وی فوٹیج کو اپنے ساتھ لے گئے تاکہ اس شخص کی شناخت کر سکیں۔ یہ بینرز اب لاہور کی کئی اور مختلف جگہوں پر بھی سامنے آنے لگے ہیں جہاں سے یہ ہٹا دیے گئے، تاہم بعض دکانوں پر ابھی بھی نفرت آمیز سٹکر چسپاں ہیں۔ ایک جانے مانے صحافی علی عثمان قاسمی نے اس معاملے پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ احمدیوں کو واجب القتل قرار دینا اور ربا کی سرزمین کو خون سے رنگنے کی دھمکیاں دینا کھلم کھلا فساد پر انگیخت کرنا ہے۔ یہ کوئی دور دراز علاقے کی تصویر نہیں، یہ دلی گیٹ لاہور میں موجود پولیس اسٹیشن کے بالکل سامنے کی ہے۔ ربوہ میں ایک اور اینٹی احمدیہ کانفرنس۔ ربوہ، 22 نومبر 2019۔ مسلم کالونی میں واقع مدرسہ عثمانیہ ختم نبوت میں آفتاب ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ قاری شبیر عثمانی نے اس کانفرنس کی صدارت کی۔ یہ کانفرنس 12:50 سے 4:20 تک جاری رہی۔ اس میں 150 سے 157 افراد نے شرکت کی۔ سید اسماعیل شاہ کاظمی، جس کا تعلق لاہور سے ہے، قاری شبیر عثمانی، مفتی محمد یعقوب، محمد حنیف مغل، احسن رضوان عثمانی، سید محمد سیف اللہ شاہ فاروقی، خلیل احمد اشرفی، قاری محمد یوسف کاظمی، محمد سلیمان عثمانی اور غلام شبیر عثمانی سمیت بہت سے عثمانی پیروکاروں نے مذہبی منافرت کو ہوا دینے والی تقاریر کیں اور اس کانفرنس کے انعقاد میں اہم کردار ادا کیا۔ اس کانفرنس میں جماعت احمدیہ کے خلاف تقاریر کی گئیں اور بے بنیاد الزامات لگائے گئے، جن میں سے بعض یہ ہیں کہ ملک میں دہشت گردی کے ذمہ دار احمدی ہیں، قادیانی نہ صرف غیر مسلم ہیں بلکہ ملک اور آئین کے غدار بھی ہیں، اسی طرح قادیانی ختم نبوت کے انکاری اور مرتد ہیں وغیرہ۔ کانفرنس میں حکومت کو متنبہ کیا گیا کہ ختم نبوت قوانین میں ترمیم کرنے کے سنگین نتائج پیدا ہوں گے۔ کہا گیا کہ ناموس رسالت کی خاطر ہم گردنیں کاٹ دیں گے اور اس کے قوانین میں ہرگز ترمیم کی اجازت نہیں دیں گے۔ اس بات کا بھی اظہار کیا گیا کہ کرتارپور بارڈر احمدیوں اور سکھوں کو سہولت دینے کے لیے کھولی گئی ہے اور ایسے اقدامات ناقابل برداشت ہیں۔ اس کانفرنس کے شاملین نے بہت سی قراردادیں پاس کیں، جن میں سے چند درج ذیل ہیں۔
ارتداد کی شرعی سزا کے متعلق قانون سازی ہو۔ دیگر اقلیتوں کی طرح قادیانی اوقاف بھی حکومتی زیر انتظام ہونے چاہئیں۔ شناختی کارڈ پر مذہب درج ہونا چاہیے تاکہ قادیانیوں اور مسلمانوں کے درمیان فرق واضح ہو اور قادیانی مسلمانوں کے حاصل کردہ حقوق سے افادہ نہ کر سکیں۔ ختم نبوت سرکاری اور نجی اسکولوں کے نصاب کا حصہ ہونا چاہیے۔ سعودی عرب کو چاہیے کہ وہ اپنے وزٹ ویزا کے فارم کے ساتھ ختم نبوت کا اقرار نامہ بھی شامل کرے تاکہ قادیانی اس مقدس سرزمین میں داخل نہ ہو سکیں۔ سامعین نے شدت سے اس بات کی مذمت کی کہ سکھوں کے لیے کرتارپور بارڈر کھولنے کی آڑ میں دراصل قادیانیوں کو سہولت مہیا کی گئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ قادیانیوں کو ہرگز اس سے فائدہ نہ اٹھانے دیا جائے۔